سوال یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ اور پاؤں ڈھکنا ضروری ہے جبکہ نامحرم پاس نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عورت پردے کا نام ہے، اور دوسری روایت جب حکم دیا کہ مردوں کو اپنے چادر یا شلوار ٹخنوں سے اٹھانی چاہیے تو پوچھا عورتیں کیا کریں؟ فرمایا عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ذیول کو یعنی اپنے جو کچھ پہنا ہے اس کو پاؤں پہ ڈال لیں، لٹکا لیں۔ پوچھا کتنا کو لٹکا لیں؟ فرمایا یرخین شبرن، ایک بالش لٹکا لیں۔ ام سلمہ نے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا اذن تنکشف اقدامہن، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ایک بالش کپڑا پاؤں پہ آ جائے تو جب وہ چلیں گی تو پاؤں تو نظر آئیں گے۔ فرمایا یرخین ذراعا لا یزدن علیہ، ان کو کہو کہ ایک ہاتھ کپڑا اپنے پاؤں پہ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ شریعت تو عام ماحول میں بھی ہاتھ پاؤں کو ڈھانکنے کا حکم دے رہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ایک عورت جب حج یا عمرے کا احرام باندھتی ہے تو نقاب نہ باندھے اور گلوز استعمال نہ کرے۔ پتہ یہ چلا جب احرام کی حالت میں نہیں تو یہ دونوں کام ہی کرے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے محرم ہو یا نہ محرم ہو، نماز کی حالت میں عورت کو اپنے پاؤں کو اور ہاتھوں کو ڈھانکنا چاہیے۔